الحمدللہ میں سلام کرتا ہوں میرے تمام مجلس کے رفقاؤں کو جن کے حوصلے اور عزم نے مجھے یہاں تک لے کر آیا. میں شکریہ ادا کرتا ہوں میرے سیاسی سفر میں جو تمام اراکین مجلس کے غیور اراکین نے میرا ساتھ دیا، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میری خوش قسمتی ہے کہ اللہ نے مجھے اکبر الدین اویسی جیسا ایک بھائی بھی دیا جس کے حوصلے اور عزم میں کبھی کمی نہیں آتی. میں شکریہ ادا کرتا ہوں اکبر کی دیوانگی کا، اس کی ضد کا کہ اکبر الدین اویسی، آج اکبر الدین اویسی کا ساتھ ہے. احمد بلالہ ہے، احمد پاشا قادری جو سالار ملت کے ساتھی ہیں. میں شکریہ ادا کرتا ہوں میرے بھائی اختر علی ایمان کا کہ 2015 میں ہماری پہلی ملاقات ہوئی تھی اور آج اختر علی ایمان نے بہار کے کونے کونے میں مجلس اتحاد المسلمین کو مضبوط کر دیا. میں شکریہ ادا کرتا ہوں اختر علی ایمان کا کہ انہوں نے 5 MLA کامیاب کروائے. میں شکریہ ادا کرتا ہوں سیمانچل کی اس غیور عوام کا جس نے ظالموں کو منہ توڑ جواب دیا اور مجلس کے 5 اراکین اسمبلی کو کامیاب کیا. میں شکریہ ادا کرتا ہوں اتر پردیش کی عوام کا جو شوکت کی قیادت میں کام کیا جا رہا ہے. ہم کو کامیابی نہیں ملی اسمبلی انتخابات میں مگر مجھ سے زیادہ ان کے حوصلے بلند ہیں. میں سلام کرتا ہوں مہاراشٹرا کی سرزمین پر بسنے والے آپ غیور عوام کا جنہوں نے اورنگ آباد میں 21 سال کے شیو سینا کے MP کو ہرا کر امتیاز جلیل کو اپنا MP بنایا. میں سلام کرتا ہوں مہاراشٹرا کی سرزمین پر بسنے والے غیور عوام کو جنہوں نے مالیگاؤں اور دھولیا سے مجلس کے رکن اسمبلی کو کامیاب کیا. میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے امتیاز جلیل جیسے مجھے ایک ساتھی کو عطا کیا. میں اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے ڈاکٹر غفار قادری جیسے ایک شخص کا ساتھ مجھے نصیب ہوا. میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے ایسے ساتھیاں دیے کہ تمل ناڈو سے وکیل ہے، کرناٹکا سے پٹھان ہے، عثمان غنی ہے، رحیم مرچی ہے. ایسے تمام لوگوں نے مل کر مجلس اتحاد المسلمین کو اس مقام پر پہنچایا. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی مجلس کے مرحوم صدر متمدین کو، قائدین کو اللہ ان کی مغفرت فرمائے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اگر آج میں تمہارے درمیان میں کھڑا ہوں تو اس میں میرا کوئی رول نہیں ہے. میں اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں کہ میرا اس میں کوئی رول نہیں ہے. اگر میں یہاں کھڑا ہوں تو صرف اور صرف اللہ کا کرم مجھ پر ہے. میں اگر کھڑا ہوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے. اگر میں تمہارے درمیان میں کھڑے ہو کر یا تمہارے درمیان میں کھڑے ہو کر یا ایوان پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر باطل طاقتوں کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر مظلوم عوام کے انصاف کا مطالبہ اگر کرتا ہوں، بھارت کی پارلیمنٹ میں اگر میں وقت کے فرعون اور نمرود اور یزیدوں کے سامنے کھڑے ہو کر انصاف اور حق کی بات کرتا ہوں تو صدقہ ہے اہل بیت کا کہ انہوں نے مجھے اس مقام کو عطا کیا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہی چیز ہے، ان ساتھیوں کی محنت اور قربانی تھی کہ آج اسد الدین اویسی یہاں تک کھڑا ہے. آئیے میں آپ کو ایک اپیل کرتا ہوں کہ اس سیاسی سفر کو اور آگے لے کر جانا ہے ہم کو، تاکہ یہ جو نوجوان بچے ہیں جو 21-22 سال 25 سال کے ہیں، یہ جو معصوم بچے آج 14-15 سال کی عمر میں یہ بیٹھے ہوئے ان کے مستقبل کو اچھا کرنا ہے تو مجلس کو مضبوط کرو. تم اسد الدین اویسی کو، امتیاز جلیل کو، اختر علی ایمان کو مضبوط مت کرو، تم مجلس کو مضبوط کرو. ارے ہم مٹ جائیں گے، اس زمین کی غذا بن جائیں گے، مگر مستقبل تمہارا ہے. میں اگر تمہارے سامنے کھڑا ہوں، میری عینی خواہش یہ ہے کہ اللہ مجھ سے بہتر لیڈر پیدا کر دے. میری خواہش یہ ہے کہ تم نیتا بنو، تم لیڈر بنو، تم قوم کے صدر بنو،
تاکہ تم قیادت کرو، یہ میرے زندگی کا مقصد ہے۔ کب تک تم ان لوگوں کے پیچھے غلامی کرو گے؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج مجلس کا نیشنل کنونشن ہوتا ہے۔ ایک ریاست، دو ریاست نہیں، 16 پردیسوں سے مجلس کے نمائندے آتے ہیں۔ اگر آج سے 28-29 سال پہلے اگر اسد الدین اویسی کو یا ممتاز خان کو اگر کوئی کہہ دیتا کہ مجلس کا ایک قومی کنونشن ہوگا اور 16 ریاست سے مجلس کے نمائندے آئیں گے، تو ممتاز خان اور اسد الدین اویسی مسکرا کر کہتے ہوں گے کہ ارے تم کیا بکواس کر رہے ہو، مگر